السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم درس نمبر 1 اسماء اشارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ٹوڈے آئی ول ایکسپلین دا اسماء اشارہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ھذا اور ھذہ کے لیے دس استعمال ہوتا ہے اور ذالک اور تلک کے لیے دیٹ استعمال ہوتا ہے۔ درس نمبر 1 اسماء اشارہ۔ نمبر 1، مذکر قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ نمبر 2، مذکر بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ نمبر 3، مؤنث قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ نمبر 4، مؤنث بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلک کا استعمال ہوتا ہے، جیسے تلک سبورۃ، وہ تختہ سیاہ ہے۔ مذکر قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم ھذا کا استعمال کریں گے، یعنی اگر کوئی چیز ہمارے سے قریب رکھی ہوئی ہے اور وہ مذکر ہے تو ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم ھذا کا استعمال کریں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، ہمیں کیا کہنا ہے؟ یہ ایک قلم ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اسی طرح نمبر 2، مذکر بعید کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم ذالک کا استعمال کریں گے۔ مطلب یہ کہ ہمیں کہنا ہے ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ تو ہم اشارہ کر رہے ہیں کتاب کی طرف، تو ہم کس طرح کہیں گے؟ ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ اب مؤنث قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم ھذہ کا استعمال کریں گے۔ ہم کہیں گے ھذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔ نمبر 4، مؤنث بعید کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم تلک کا استعمال کریں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہے وہ ایک تختہ سیاہ ہے تو ہم کہیں گے تلک سبورۃ، وہ ایک تختہ سیاہ ہے۔ مثال کے طور پر ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اس میں ھذا اس میں اشارہ ہے جو مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ھذا قلم کو انگلش میں ہم کہیں گے دس از اے پین، یہ ایک پین ہے۔ یعنی ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، دس از اے پین۔ ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ اب اس میں ذالک اس میں اشارہ ہے جو مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک کتاب کو ہم انگلش میں کہیں گے دیٹ از اے بک، ٹھیک ہے؟ دیٹ از اے بک۔ ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے، یعنی دیٹ از اے بک۔ ھذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔ اس میں ھذہ اس میں اشارہ ہے جو مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز جو ہم سے قریب ہے اور وہ مؤنث ہے تو ہم اس کے لیے ھذہ کا استعمال کریں گے۔ ھذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔ اب اسے ہم انگلش میں اس طرح کہیں گے دس از اے اسکول، ٹھیک ہے؟ ھذہ مدرسۃ، دس از اے اسکول، یہ ایک مدرسہ ہے۔ تلک سبورۃ، وہ ایک تختہ سیاہ ہے۔ اس میں تلک اس میں اشارہ ہے جو مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہم سے دور ہے اور وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم تلک کا استعمال کریں گے۔ تلک سبورۃ، وہ ایک تختہ سیاہ ہے۔
تلکا سبورتن، وہ ایک تختہ سیاہ ہے۔ اب ہم اس کو انگلش میں کہیں گے دیٹ از اے بلیک بورڈ۔ یہاں طلبہ کو بتایا جائے کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو اس کے لیے ہاذہی اور تلکا کا استعمال ہوگا۔ مطلب یہ کہ طلبہ کو سمجھ میں آ جائے کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو اس کے لیے ہم ہاذہی اور تلکا کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر مکۃ، مدینۃ، کراست، ان سب کے آخر میں گول تا ہے۔ مکۃ، مدینۃ، کراست، یعنی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہم ہاذہی اور تلکا کا استعمال کریں گے۔ مطلب یہ کہ اب یہاں پر طلبہ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو اس کے لیے ہم ہاذہی اور تلکا کا استعمال کریں گے۔ کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ھذا قرآن، یہ ایک قرآن ہے۔ ذالک مسجد، وہ ایک مسجد ہے۔ ھذہ مکۃ، یہ مکہ ہے۔ تلک مدینۃ، وہ ایک مدینہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ تلک کراست، وہ ایک کاپی ہے۔ ذالک قلم، وہ ایک قلم ہے۔ ھذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔